اب یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اف تک نہ کہو، تو بعض ایسے نالائق اور عجیب و غریب قسم کی اولاد واقع ہوئی ہے، یہ میرے کانوں نے سنا ہے، ارے اف کرنے کا منع ہے نا یار، اف نہیں کرتے، یعنی اب جو کرنا ہے اگر اف نہیں کرنا بس۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کے بعد کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، قرآن پاک میں بالکل صراحت موجود ہے کہ یہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ہوں اف کا ترجمہ اعلیٰ نے ہوں کیا ہے، اف بھی ہمارے یہاں اب بولا جاتا ہے، تو اف نہ کہنا، تو وہی یعنی اف نہ کہنا کہ اف یہ بہت چھوٹا درجہ ہے، وہ بیزاری کا یوں سمجھ لو، تو یعنی کہ اس چھوٹے درجے کی اجازت نہیں ہے تو بڑے درجے کی اجازت کیسے ملے گی کہ اف نہ کہنا، تو باقی سب کچھ کرو، مارو پیٹو اس کو، اف نہ کرو، یہ کوئی بات تھوڑی، تو جہالت کی بات ہے، نہ سمجھی کی بات ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو۔ جیسے وہ خیر، تو اب یہ کہ ماں باپ چاہے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، سٹھی آ گئے، کچھ بھی ہوا، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر صبر اور صبر ہی کریں۔ اگر ہم نے صبر سے کام نہیں لیا، ماں باپ کو جھاڑا لتاڑا، ان کی خدمت میں کوتاہی کی، احترام میں کمی ہم نے کی، تو پھر آخرت کے لیے بڑا خسارے کا سودا ہی۔ وہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر منور پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جو اپنی ماں یا باپ، اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس مضمون کی یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو، یہ محاورہ ہے، یہ عربوں میں بولا جاتا تھا اس وقت، تو اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو،
برباد ہو کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت، یعنی ان کی اپنی مغفرت نہ کروا لے، خدمت کر کے ان کی دل جوئی کر کے، تو وہ اس کے لیے ہلاکت کی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے آمین کی مہر لگائی۔ تو اب اس کی ہلاکت میں کیا بربادی میں کیا کسر رہے گی کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود وہ جنت نہ کما لے، بلکہ ان کو جھاڑ کر لتاڑ کر جہنم کا حقدار بن جائے، کتنی بربادی ہے۔ یہ ایک سوال فتح رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 370۔ حق والدین اولاد پر کس قدر ہے؟ تو اس کا جواب بس چند الفاظ میں اعلیٰ نے دیا ہے، اتنا ہی کہ ادا ناممکن ہے۔ نہ والدین کا حق کتنا ہے اولاد پر؟ تو حضرت فرماتے کہ اولاد کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ حق ادا کر سکے، ناممکن ہے۔ اتنا ہی کہ نہ ادا ناممکن ہے، مگر یہ کہ وہ مر جائیں اور یہ ان کو از سر نو زندہ کر سکے تو کرے، کہ وہ اس کے وجود کا سبب ہیں۔ یعنی اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا، اگر اس کے بس میں ہے تو ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دے، کہ اس نے یہ ماں باپ ہی کی وجہ سے تو یہ خود پیدا ہوا ہے، اس کے وجود، اس کے موجود ہونے کا، اس کے دنیا میں آنے کا سبب یہ دونوں بنے ہیں، تو یہ بھی ان کو زندہ کر دے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی صورت ہی نہیں کہ ماں باپ کے حق سے بندہ سبک دوش ہو سکے، نہ کہ یہ کہ اب باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بڈھی ہو گئی ہے، دعا کرو اللہ اس کی مٹی ٹھنڈی کرے۔ تیری مٹی ٹھنڈی نہ ہو جائے، ان کو بد دعا کر رہا ہے تو کہ مٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ کتنی مطلب ہے کہ اولاد نالائق اولاد ہے، بے مروت اولاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ مر جائیں تاکہ آپ کھل کر کھیل سکیں۔ توبہ استغفر۔ ابا جب والد صاحب کے بارے میں بالخصوص ماں کے بارے میں ابھی بابا کو تھوڑا بہت کچھ خوف آ جاتا ہے یا ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ دیکھا جاتا ہے باپ کے لیے نرم گوشہ مشکل سے پاتے ہیں، کوئی بھی اسباب ہوں اس کے۔ اگر والد صاحب بچے کو خرچی دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، آمدنی سے حصہ تھا، تو اس وقت والد صاحب جی حضوری کے ہی عالم میں ہوتے ہیں، اور جہاں والد صاحب نے کمانا بند کر دیا یا غربت آ گئی یا کام کم ہو گیا، اب خرچہ پانی بند کر دیا، وہ اس کے بعد جو بیٹا پر نکالتا ہے نا، یا اس بیٹے کی اولاد جوان ہو جائے اور خود وہ کمانا شروع کرے، پھر وہ باپ کو جو پیسے کا رگاتا ہے اور ستاتا ہے اور سناتا ہے، اللہ مان والا پیس، اس پر باپ پر کیا بیتتی ہوگی۔ جیسے آپ نے بھی آیت پڑھی نا، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا، اس طرح مولا تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو یہ سب بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بابا یہ اولاد کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر دعا مانگے بھی اس کے ماں باپ پر رحم کر سکتا ہے، جی ہاں، لیکن یہ سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت، کہ انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ خبردار کر رہا ہے کہ انہوں نے چھٹپن میں تم کو پالا ہے، اب تم دعا کرو ان کی۔ تصور کرو گے کیسے پالا ہے۔ تم جب نجاست کرتے تھے بستر پر تو تمہارے والدین نے کوئی نہ نرس رکھی تھی نہ آیا رکھی تھی کہ وہ تمہاری یہ نجاست صاف کرتے، لیکن ماں باپ کے لیے اولاد گھن کھاتی ہے۔ وہ ماں باپ گھن نہیں کھاتے تھے اولاد سے، لیکن اولاد بڑی ہو کر ماں باپ سے معاذ اللہ گھن کھاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب اس وقت ماحول جو ہے نا وہ بنتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول امید ہے کہ دلوں میں ماں باپ کا ادب پیدا کروائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ماں باپ کی جو احترام نہیں کرتے نا، ان کے عذاب بھی کم نہیں ہیں۔